دوستو حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دجال اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے اور اسرائیل سے وہ نکل چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس وائرل پوسٹ کی سچائی بتانے والے ہیں اور آپ کو دجال کے بارے میں معلومات دینے والے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کچھ خاص عمل بھی بتانے والے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ اور اگر آپ کو اچھا لگے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کر دے تاکہ اور لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال ایک بہت بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہے، تبھی تو اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنے بھی نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے ہیں سب نے اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، اسی لیے دجال یقیناً تمہارے اندر سے ہی نکلے گا۔ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف۔ تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس دنیا میں یہ ضرور آئے گا۔ دوستو حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اسرائیل میں دجال پیدا ہو چکا ہے، جس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اب اسرائیل میں یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو ایسا کچھ اس وائرل پوسٹ میں لکھا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں اس بچے کا ویڈیو بھی دکھایا جا رہا تھا جس کے ماتھے پر ایک آنکھ دکھائی دے رہی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے ہیں اور خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوستو ایک بار تو اس ویڈیو کو دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا اور سوچنے لگ گیا کہ کیا سچ میں ایسا ہو گیا ہے، مگر پھر میں نے اس وائرل پوسٹ کی سچائی جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ویڈیو بہت پرانا ہے اور یہ ایک آنکھ والے بچے کا ویڈیو 2013 سے انٹرنیٹ پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس بچے کو ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ایسی بیماری میں بچے کے چہرے پر ایک آنکھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ بیماری تب ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے کوکھ میں ہوتا ہے، ان کا دل بھی صحیح آکار میں نہیں ہوتا۔ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے بچے زیادہ دن نہیں جی پاتے اور پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد وہ مر جاتے ہیں۔ اور دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں قیامت آنے کی کچھ نشانیوں کو بتایا گیا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں سے دجال کا آنا بھی بتایا گیا ہے۔ دجال کے بارے میں آیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرف باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور وہ کانا ہوگا، اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اس کی پیشانی یعنی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر ایک مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، یعنی کہ اس کافر کے نام کو مسلمان آسانی سے پڑھ لے گا مگر اس نام کو کوئی کافر نہیں پڑھ سکے گا۔ دوستو اس دجال کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 کا ایک لشکر ہوگا، اس کے حکم کو پوری طریقے سے مانیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی آگ ہوگی جس کا نام جہنم رکھا ہوگا، مگر دراصل میں وہ جنت ہوگی، اور اس میں بہت بڑا باغ ہوگا جس کا نام جنت رکھا ہوا ہوگا، مگر دراصل وہ جہنم ہوگی۔ اس طرح سے وہ جنت اور جہنم کو اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہوگا اور لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس کو خدا کہے گا وہ جنت میں، اور جو نہ کہے گا اس کو وہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ پوری دنیا میں گشت کرے گا، صرف وہ 40 دن ہی اس دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر رہے گا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دوستو اس کے بعد دجال پوری دنیا میں قتل و غارت کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ جانے کی کوشش کرے گا،
مگر اللہ کے کچھ فرشتے کچھ ننگی تلوار لے کر اس کی نگہبانی کریں گے، جس کی وجہ سے وہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دوستو جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے 2 سال پہلے سے ہی دنیا میں اکال پڑا ہوگا اور اناج کی بے حد قلت ہوگی، مگر یہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا، جس سے وہ خوب دودھ دینے لگیں گے، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ دوستو اس سال عرب میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ مکہ اور مدینہ سے باہر نکل کر دجال کے قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وقت مدینہ شریف میں ایک بہت بڑا بزرگ ہوگا جو دجال سے سوال کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل جائے گا۔ جب اسے دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھ کر ہی کہے گا کہ میں نے تجھ کو پہچان لیا ہے، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی۔ تو یہ سن کر دجال غضبناک ہو جائے گا اور اس کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اپنے ماننے والے لوگوں سے کہے گا کہ آپ کہو تو اسے میں پھر سے زندہ کر دوں کہ ایمان آپ کا اور مضبوط ہو جائے۔ دوستو پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور اللہ کی قدرت سے وہ واپس زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر یہ کہے گا کہ یار اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پکا ہو گیا ہے، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال پھر سے کوشش کرے گا، مگر وہ اس بار اسے نہ مار سکے گا اور آخر میں اسے جہنم میں ڈال دے گا، جو کہ اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنا کوئی بھی جلوہ نہیں دکھا پائے گا اور ملک شام کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اور دوستو ادھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، جیسے ہی جماعت ہوگی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیں، میں تو صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے۔ آپ کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جنگ میں جو بھی کوئی سامنے آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ آپ دجال کو کھدڑتے ہوئے اس کو قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت مل جائے گی، اور اس طرح دجال کے قتل کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ دوستو اب آپ کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق کچھ عمل بتاتے ہیں جن سے آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ہر قسم کے گناہ سے سچی توبہ اور عمل کی پابندی کرے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر آپ یقین اور تعلق کو مضبوط کرے، دین کے لیے قربان ہونے پر مٹنے کا جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر 3 آخری زمانے کے فتنوں اور حادثوں کے بارے میں جانے اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایت سیکھے اور آپ ان پر عمل بھی کرے۔ اور نمبر 4 آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدبختی اور اس کے بوال اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو ان باتوں پر عمل کر کے آپ دجال جیسے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کی سورہ الکاف کی زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔